بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں، ایسا بیان لے کے آیا ہوں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے یقین کیجئے کہ میری اپنی خوشی سما نہیں پا رہی، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جسے سن کے آپ بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ ناظرین، ہم لوگ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو جتنا گناہ گار سمجھے، گناہوں میں دبا ہوا سمجھے اور استغفار کرتا رہے، وہ اتنا ہی پاک ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ ہم جو ہے شاید امت وسطیٰ یا آخری امت میں سے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت ہی بدقسمت ہیں کہ ہم اس امت میں یعنی اس وقت میں پیدا ہوئے، کہ ہم اتنے دور سے پیدا ہوئے اور ہمارے ارد گرد چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ ہمارا موبائل ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جو فتنوں سے بھی بھرا ہوا ہے، علم سے بھی بھرا ہوا ہے، جو ہمیں جنت کے بھی اتنے نزدیک لے کے چلا جاتا ہے، دوزخ کے بھی اتنے نزدیک چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے اچھی انفارمیشن لیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں، اس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں تو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت۔ اگر ہم اس میں کچھ شیطانی کام کریں، شیطانی عمل کریں اور شیطانی کاموں کے لیے بھی استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے جو ڈاکٹروں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ اینی ٹاپک وہ ہے ناظرین کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمیں 1450 سال ہونے والے ہیں، لیکن اندازہ کیجیے ہماری اہمیت، اتنی اہمیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اہمیت کیا ہے؟ کتنی زیادہ ہمیں اہمیت دی گئی ہے۔ جو میں احادیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی پلیز ذرا اٹینشن دے کے سنیے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آج آپ لوگ کون ہیں۔ یقین کیجئے کہ آج اپنے آپ پہ شاید آپ فخر کرنے لگ جائیں، لیکن فخر کرنا ایک بری بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش قسمت تو سمجھیں، شکر تو ادا کریں اللہ کا۔ کس بات پہ؟ سنیے، کچھ احادیث مبارک میں پیش کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، جو کہ سننے کے بعد اگر آپ کو خوشی نہ ہوئی، آپ سجدہ ریز نہ ہوئے اور آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آپ کے دل میں مسکراہٹ اگر نہ آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ سنیے کیوں، سنیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سے ایک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، لیکن میرا دیدار کرنا اس وقت ہر مومن کے نزدیک اس کے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ناظرین، چلیے آپ بتائیے، اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ سے دنیا کی تمام دولت لے لی جائے، آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو آپ خوش قسمت ترین ہیں جن کے متعلق یہ حدیث ہے۔ چلیے، اور مٹھائی کھانی ہے، آ جائیے آگے، سنیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، جو میرے
بعد آئیں گے ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے میری زیارت کر لیں۔ یہ ہیں محبت رکھنے والے۔ اور مٹھائی کھانی ہے، آگے آئیے، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن حضرمی بیان کرتے ہیں، مجھے اس نے خبر دی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری امت میں ایک ایسی قوم ہے جس کو پہلے لوگوں کے اجر و ثواب کی طرح اجر دیا جائے گا۔ وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، اور ان کا اجر کن کی طرح ہوگا جناب؟ ان کا اجر پہلے لوگوں کی طرح ہوگا۔ پہلے والے کون لوگ تھے؟ جو اولین صحابہ میں سے تھے۔ آئیے آج مٹھائیاں ہی مٹھائیاں ہیں، خوشیاں منائیے۔ یہ احادیث مبارک سنیے، سب ترجمے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن اللہ حضرمی رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے کہ مجھے اس شخص نے بتایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اجر اس امت کے اولین کے برابر ہوگا۔ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے، فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیے۔ اور ابھی جو آگے آنے والی احادیث ہیں وہ تو سننے کے بعد آپ آج سو نہیں پائیں گے خوشی کے مارے۔ ایک اور سنیے حدیث۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور 7 بار خوشخبری، یعنی 7 بار 7 ٹائمز خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ اب بتائیے، 7 بار خوشخبری، نہیں دیکھا اور ایمان لائے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ ابھی منہ میٹھا نہیں ہوا، آگے سنیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو جمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کا کھانا کھایا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے بہتر کوئی ہے؟ سنیے، ہم سے بہتر کوئی ہے؟ ہم آپ کی میت میں ایمان لائے اور آپ ہی کی میت میں ہم نے جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ اس جہد سے تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ یعنی اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے، دارمی اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ آگے سنیے، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے نا ایسی باتیں سننے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری امت میں میرے بعد ایسے بھی لوگ آئیں گے جن میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے اہل و مال کے بدلے میری زیارت خرید لے، یعنی اپنے اہل و مال کی قربانی دے کر ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیں۔ آگے کی حدیث اب سنیے جی، آ گئی اب ایک ایسی حدیث جس کے سننے کے بعد بہت مشکل ہے بولنا ہے، بڑا سنیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد کے طریق سے اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے کون سی مخلوق سب سے محبوب اور سب سے محبوب ترین ہے؟ اب بتائیے۔ انہوں نے عرض کیا، فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ وہ ہر وقت اپنے رب کریم کی حضوری میں رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، پھر انبیاء کرام۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اکرام کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر ہم ہی ہوں گے، پھر تو ہم ہی ہوں گے۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ میں خود، میری ذات تم میں جلوہ افروز ہے، یعنی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، کئی کتابوں کو پائیں گے مگر صرف میری کتاب میں جو لکھا ہوگا بن دیکھے اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ بتائیے ایسی حدیث کہ آپ کو معلوم ہے اب آپ خوش قسمت ہیں، مبارک ہو کہ آپ امت محمدی میں پیدا ہوئے، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، مجھ کو بھی، ہم سب کو بھی۔ لیکن کچھ تو حق ادا کیجئے امت محمدی ہونے کا، کچھ تو حق ادا کیجئے، درود پڑھا کیجئے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کیجئے، اخلاق پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی بھی شخصیت کو اہمیت مت دیں، خواہ کوئی کتنا ہی ولی اللہ ہے، کتنا ہی اولی اللہ ہے، کتنا ہی بابا ہے، کتنا ہی پیر ہے، کتنا ہی فقیر ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے وہاں پر باقی تمام باتوں کو ہٹا کے رکھ دیں، یہ کہہ دیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جب وہ ساری باتیں آپ جان لیں، سن لیں، تو پھر ان کی ایکسپلینیشن کسی اور سے سننا چاہیں تو وہ آپ حق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، ایسی ہی محبت جیسی محبت رکھنے کا حق ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر سکیں، ہمارے خوابوں میں آئیں، ہم زیارت کریں، اور ہم اپنے دل میں ہر وقت ان کی محبت پائیں، ان کا نام پائیں۔ ہمارا دل جہاں اللہ اللہ کرے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔